میرا نام شاہد خان ہے اور میں یہاں بروکلن میں رہتا ہوں، لٹل پاکستان جسے کہتے ہیں، کونیل ایونیو۔ اسٹار ٹاک سے تعلق میرا تقریباً 2012 سے شروع ہوا، کیونکہ میں پاکستان میں بھی کچھ جو سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز تھیں، تنظیمیں تھیں، میرا ان کے ساتھ تعلق تھا، اور لاہور سے میرا تعلق ہے، اور وہاں پر جو آرگنائزیشن جس میں عورتوں کی ترقی کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، بچوں کے حقوق کے حوالے سے ہم لوگ کام کیا کرتے تھے۔ اور جب میں 2010 میں یہاں پر آیا تو کیونکہ لٹل پاکستان ہے، پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی ہے یہاں پر، جو کہ تقریباً ارلی 70s میں جنہوں نے پاکستان سے آنا شروع کیا، اس میں کیونکہ یہ ایک ٹرانزیشنل ایریا سا ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ زیادہ تر ٹھہرتے نہیں ہیں زیادہ دیر کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جی لوگ جب پاکستان سے چلتے ہیں تو ان کا جو پہلا جو بنیادی جو ایک ان کے ذہن میں ایک نظریہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار بروکلن جانا ہے، لٹل پاکستان جانا ہے، کیونکہ وہاں پر اپنے لوگ ہیں، وہاں پر اردو میں سائن بورڈ ہیں، پھر کھانے پینے کی چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے، حلال فوڈ ہے، مسجد ہے، ماسک ہیں، ہر چیز ہے، اویلیبل ہے۔ تو ہر بندہ پاکستان سے بروکلن کی طرف آتا ہے۔ وہ پھر جب یہاں آتے ہیں اور جب یہاں پر وہ تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جی لوگ یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان سے یہاں ہجرت کی، اور پھر اس ایریا سے لوگ ہجرت کر جاتے ہیں، کوئی کیلیفورنیا چلا گیا، کوئی میشیگن چلا گیا، کوئی ہیوسٹن چلا گیا، اور وہ سارے وہ لوگ چلے گئے جو انجینئر تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ڈاکٹرز تھے، اور یہاں پر ورکنگ کلاس رہ گئے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو جو لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں اس میں لوگ گیس اسٹیشنز پہ کام کرتے ہیں، گروسری سٹورز پہ کام کرتے ہیں، کنسٹرکشن ورکر ہیں، یا ٹیکسی ڈرائیور ہیں، اور یہ اس طرح کے کام ہے کہ وہ بچوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکتے، اور کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ذہن میں اس طرح کا ایک شعور نہیں ہے تعلیم کے حوالے سے۔ اب اس علاقے کے ساتھ ہوا کیا کہ جب وہ کم پڑھے لکھے لوگ رہ گئے اور ورکنگ کلاس رہ گئی، تو بچوں کے ساتھ ان کا اس طریقے سے ایک تعلق برقرار نہیں رہتا، جو کہ میں نے یہاں پر محسوس کیا کہ بچوں میں اور پیرنٹس میں کہیں پر کمیونیکیشن گیپ ہے۔ اس پہ جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ اردو لینگویج کیونکہ ہمارا ایک رابطے کی زبان ہے، تو اور کیونکہ ہمارے ملک میں پاکستان کے حوالے سے کیونکہ وہ لٹریسی ریٹ کا پرابلم ہے، لوگوں کے پاس اتنی تعلیم نہیں تھی، تو یہاں پر بھی اسی قسم کا مسئلہ ہوا۔ جب اس پہ کام کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا جی یہاں پر تو کچھ اردو زبان کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، اور جب مجھے گوگل سے اور انٹرنیٹ سے پتہ چلا کہ پرنسٹن یونیورسٹی ہے، کین یونیورسٹی ہے، یا پینسلوینیا یونیورسٹی ہے، تو وہاں پر کچھ اردو کے حوالے سے کام ہو رہا ہے یا ہندی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے نیو یارک میں، اور مجھے یہ بڑا تعجب ہوا کہ بروکلن جیسے علاقے میں اور نیو یارک جیسے علاقے میں اردو کے حوالے سے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو وہیں سے پھر میں نے اپنی ایک جد و جہد کا آغاز کیا، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ کوشش کی کہ اب میرا ان کے ساتھ رابطہ کیسا ہو۔ پھر ایک کیونکہ وہ اسٹار ٹاک کی ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے ان کی جو پہلی ٹریننگ تھی اس میں شاید ایک وہ نصرت سہیل ہیں جن کا تعلق نیو جرسی سے ہے، ان سے میرا رابطہ ہوا، اور پھر وہاں سے اسٹار ٹاک، پھر میں NYU تک پہنچا، اور پھر میں نے یہاں پر جو طاہرہ نقوی صاحبہ ہیں جو اردو ڈپارٹمنٹ کے لیکچرار ہیں، پھر جو گیبریلا جی ہیں، پھر ان سے رابطہ ہوا، اور پھر اسٹار ٹاک کا ایک نئے سفر کا آغاز ہوا، اور پھر وہاں سے ہم نے اسٹار ٹاک پہ کام کرنا شروع کیا۔ جب میں NYU پہنچا اور ان لوگوں سے جب وہ گفتگو کا آغاز ہوا کہ اسٹار ٹاک کے حوالے سے ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، تو مجھے لگا کہ شاید بڑا ہی کوئی آسان سا کام ہے، اور ہم کچھ بچے اکٹھے کریں گے اور ان کے ساتھ اردو زبان کے حوالے سے کام شروع کر دیں گے۔
لیکن معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک کیونکہ سمر کیمپ کے حوالے سے ہے تو آپ کو تقریباً 2 سے 3 ہفتے میں آپ کو بچوں کے ساتھ اردو زبان کے حوالے سے کام کرنا ہے. تو اس میں تھوڑی سی مختلف تکنیکی چیزیں ہیں کہ 3 ہفتوں میں ان بچوں کو کیا پڑھایا جا سکتا ہے, وہ کیا سیکھ سکتے ہیں, جو ٹیچرز ہیں, جو استاد ہیں, ان کی تربیت کس طرح سے ہوگی, ان کے ذہن کو کس طریقے سے اس ٹریننگ کے حوالے سے تیار کیا جائے گا, اس کا جو سلیبس ہے وہ ٹیچرز کو خود تیار کرنا ہے. اور پھر ہم کو یہ بھی دیکھنا تھا کہ جو بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, کچھ بچے ایسے ہیں جو یہاں پر بورن ہوئے ہیں, کچھ یہاں پر بچے ہیں جو کہ بالکل چھوٹی عمر میں آئے. اب ہر بچے کی اپنی اپنی ضرورت ہے. اب کیونکہ پاکستان میں اردو زبان کے حوالے سے علاوہ کچھ اور ریجنل زبانیں بھی ہیں جو بولی جاتی ہیں, پشتو ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, سرائکی ہے, اردو ہے, پنجابی ہے. تو اب ہم نے اس حوالے سے بھی ان علاقائی لوگوں کی ضرورت کو بھی دیکھنا تھا. کچھ ایسے بچے تھے جو نظر آئے کہ جی ان کی اردو بالکل ہی نہیں تھی. کچھ لوگوں کو اردو کی بجائے پنجابی سے زیادہ لگاؤ تھا کیونکہ ان کے گھر میں پنجابی زیادہ بولی جاتی تھی. تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں تو محسوس ہوا کہ یہاں پر تو پہلے ہمیں ٹیچرز کی تربیت کرنی پڑے گی اور اس کے بعد پھر ہمیں اس پہ کام کرنا شروع کرنا پڑے گا. اب جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی NYU کی طرف سے اور اسٹار ٹاک کی طرف سے کہ ہمیں اس پہ کام کرنا شروع چاہیے, تو جب میں نے اب لٹل پاکستان کا رخ کیا, جب میں کیونکہ وہیں رہتا ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے, اور میں جن مشکلات سے اور جن دشواریوں سے گزرا ہوں وہ مجھے پتہ ہے یا میرے خدا کو پتہ ہے. پھر جس طریقے سے میں لوگوں کے گھروں میں گیا, لوگوں سے پوچھا کہ جی مجھے کچھ اس طرح کے لوگ چاہیے جو تھوڑے سے پڑھے لکھے ہوں, جن کو ہم NYU سے ٹریننگ دلوا سکیں, تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یار ہم لوگ تو آلریڈی یہاں پر پہلے ہی اردو میں بات کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو اردو آتی ہے تھوڑی بہت, اور ان کو اردو کی کیا ضرورت ہے, اور آپ نے یہ کون سا ایک نیا کام شروع کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ قسم کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ان کے ساتھ جب مزید بات کی, پھر ان کے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی میٹنگز کی, پھر مجھے اپنی مسجد میں نے بات کی, کچھ اور لوگوں سے بات کی, جس بھی ریسٹورنٹ میں جانا میں وہاں پر اردو کے حوالے سے بات کرتا تھا, یہاں تک کہ لوگوں نے مجھے شاہد اردو کے نام سے پکارنا شروع کر دیا. پھر یہ ہے کہ ہم نے کچھ لوگ ڈھونڈے جو اس قابل تھے کہ جن کو کہ ہم NYU لا سکیں, اور پھر کچھ لوگوں کے یہ بھی مسائل تھے کہ کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں, تو وہ اگر وہ ایک چھٹی بھی کر لیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ 1 ہفتہ پیچھے چلے گئے ہیں مالی طور پہ. تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم تھی. بہرحال میں نے کوشش کر کے پھر وہاں پر اور لوگوں کے ساتھ بھی بات کی, اور پھر لوگوں کے ساتھ رابطے کر کے پھر میں نے ایک ٹیم بنا لی کہ ہم لوگ NYU پہنچے, اور NYU آ کے ہم نے وہ جس طریقے سے ہم نے وہ 2 ہفتے کی ٹریننگ کی, اس میں میں خود بھی شامل تھا. تو یہاں پر آ کے پتہ چلا کہ ہمیں کس طریقے سے ایک لیولز ہیں, ایک کچھ نووس لیول ہے, اس کے علاوہ پھر ایڈوانس لیول ہے, انٹرمیڈیٹ ہے, پھر اس کی ضرورت کیا ہے, وہ سب کچھ کیا ہوگا. تو یہ چیزیں ہم نے سیکھیں. پھر اس کے بعد ایک اور تربیت تھی, ایک اور ٹریننگ ورک شاپ تھی جس کو یہ لوگ OPI کہتے ہیں, اورل پروفیشنسی انٹرویو ٹیسٹ. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو زبان ہے, یعنی کہ آپ ایک انٹرویو کرتے ہیں کسی بھی بچے کے ساتھ, وہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے, اس چیز کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے کہ اس کو اپنی زبان پر کس قدر عبور حاصل ہے. ہمیں پھر لگا کہ شاید اس کی اب کیا ضرورت ہے, جب ہم نے ایک تربیت لے لی ہے, اب ہم نے ایک اسٹار ٹاک کی جو بھی وہ 5 C's کے حوالے سے ایک ضرورت ہے کہ اس میں جی وہ آپ کی کمیونٹیز ہے, آپ کا وہ کمپیریزن ہے, سب کچھ اب چیزیں آ گئی ہیں, تو اب اس چیز کی کیا ضرورت ہے.
لیکن جب وہ ہم نے 3 دن کی ٹریننگ لی تو اس سے پتہ چلا کہ اچھا جی ایک بچہ ہے وہ ہو سکتا ہے نووس لیول پہ ہے اور ہم اس سے انٹرمیڈیٹ لیول پہ بات کر رہے ہیں، تو وہ تو اس کو 3 ہفتے کی بجائے اس کو تو 3 مہینے تک بھی وہ شاید نہ پہنچ سکے. تو یہ بھی ایک بہت اچھی ٹریننگ تھی. اور پھر میں اس میں بھی خود شامل ہوا، کیونکہ میں اس جو پروجیکٹ ہم کرنا چاہ رہے تھے بروکلن میں، تو اس میں مجھے کیونکہ ایز اے پروگرام ڈائریکٹر کام کرنا تھا، تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ان تمام ٹریننگ سے خود گزروں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ اس سارے سسٹم کو کس طریقے سے چلانا ہے. پھر اس ٹریننگ کے بعد پھر ہم نے جو اسٹارٹ ٹاک کا ایک عملی کام شروع کیا، اور پھر ہم نے اسٹارٹ ٹاک کو ایک پرپوزل بھیجی کہ ہم اسٹارٹ ٹاک کے حوالے سے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پروجیکٹ ہم نے ان کو جب سبمٹ کیا، اور وہ شکر الحمدللہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا، اور پھر ہم نے اگست 2013 میں اس پروجیکٹ کو کیا. یہ بھی ایک بڑا وہ دلچسپ مرحلہ تھا جس سے ہم لوگ گزرے. جب ہم نے اس پروجیکٹ کو کرنا شروع کیا تو ہمیں پھر جس طریقے سے میں وہ ٹیچرز کے لیے ان کی جو ہمیں ضرورت تھی اس کی ہم نے جب ان دشواریوں سے گزرے، تو اب مرحلہ آ گیا بچوں کی رجسٹریشن کا، بچوں کی انرولمنٹ کا. اب اس میں جب ہم نے پیرنٹس سے دوبارہ بات کی تو اس میں یہ پرابلم آ رہی تھی کہ بچے اسکول اس سمر کیمپ میں آنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ بے شک وہ چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ وہ اب ہم نے یہیں رہنا ہے تو ہمیں اردو کا کیا فائدہ ہوگا. لیکن جب میں نے وہ پیرنٹ سے بات کی کہ اردو صرف ایک زبان نہیں ہے، اردو زبان کے اور بھی بہت سے آپ کو فائدے ہیں. کیونکہ جو پرابلم آ رہا ہے کہ میں بلکہ اردو زبان کو اپنی جو ہمارے معاشرے کی زندگی ہے میں ان کے ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہوں. میں نے بھی ان سے بات کی کہ جس طریقے سے کمیونیکیشن گیپ ہے پیرنٹس کا اور بچوں کا، ایک فرق ہے. وہ فرق یہ نہیں ہے کہ وہ انگلش بولتے ہیں اور وہ اردو بولتے ہیں اور وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں اور آپ لوگ پاکستان پیدا ہوئے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ میں اس طریقے سے ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس طریقے سے آپ لوگوں میں ایک ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے. کیونکہ بچے جب یہاں پیدا ہوئے ہیں تو ان کی یہاں کی گروتھ ہے، ان کی یہاں کی نشو و نما ہے، ان کا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو پرابلمس ہیں پھر جو فیملی لائف میں ہیں، ایون کہ ڈائیورس کے بھی مسائل ہیں. جب آپ لوگ یہاں شادیاں کرتے ہیں اگر ان میں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو بہت سے ایسے معاشرتی اور خاندانی مسائل بھی ہیں جو کہ سامنے آتے ہیں. اس سے یہ ہوا کہ انرولمنٹ شروع ہوئی. جب ہم نے ان کو مزید ان میں ایک اس قسم کی شعور کی بیداری کی، اویئرنیس دی، اور ہم نے جو اسٹارٹ ٹاک کو پروجیکٹ میں لکھا تھا کہ ہم تقریباً 60 بچے انرول کریں گے، تو وہ 60 کی بجائے وہ تقریباً 100 سے بھی اوپر ہو گئے جی. تقریباً 125 تک کی ہم نے انرولمنٹ کی. لیکن ہم نے کیونکہ ہمارا یہ پہلا پروگرام تھا، اور جب اسٹارٹ ٹاک کی جو انسپیکشن ٹیم آتی ہے تو وہ کیونکہ دوسرے دن ہی آ گئی، تو وہ لوگ جب آئے تو میں اس وقت کچھ بچوں کے ساتھ او پی آئی کر رہا تھا سیکنڈ ڈے. تو مجھے اسٹارٹ ٹاک کی ٹیم نے کہا کہ بچے تو آلریڈی بہت زیادہ لگ رہے ہیں. میں نے کہا جی تقریباً 83 بچے ہیں اس وقت، یعنی کہ دوسرے دن 83 بچے ہم لوگ انرول کر چکے تھے جو کہ کلاسز میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے بلکہ 4 کی بجائے 5 کلاسز کی. ہم نے پھر اپنی ایک اسسٹنٹ ٹیچر کو اپ گریڈ کیا، ہم نے ان کو ٹیچر کیا، تو ہمارے پاس 5 ٹیچرز تھیں. اور اس طریقے سے ہم نے بلکہ ان کی بلکہ ہماری توقعات سے بھی زیادہ وہ کامیاب ہوا. اور پھر میں نے اسٹارٹ ٹاک سے کہا کہ کیونکہ یہ ہماری کمیونٹی کا فائدہ ہے تو میں نے اس لیے اس انرولمنٹ کو نہیں روکا.
اور میں نے بلکہ کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید ہم یہ 100 سے بھی تجاوز کر جائیں. تو پھر اسٹارٹا کی ٹیم نے کہا کہ نہیں، خدا کے واسطے آپ اس طرح نہ کریں، آپ کچھ ہمیں کچھ اس کو آپ 83 تک انف، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اگلے سالوں میں ہم مزید اس پہ کام کریں گے. تو جب ہم نے کیمپ کا آغاز کیا، اور پھر جب ہمارے جو ٹیچرز تھے انہوں نے اس سلیبس کو استعمال کرنا شروع کیا، تو وہاں پر بھی ہمیں کچھ نئی چیزیں دیکھنے کو بھی ملیں اور کچھ نئی معلومات بھی تھیں. کہ ہم نے دیکھا کہ بچوں کو جس طریقے سے پیرنٹس کا خیال تھا کہ شاید ہمارے بچوں کو کچھ اردو کے حوالے سے علم ہے، اور کچھ تھوڑا سا وہ کبھی کبھار پاکستان بھی گئے ہیں وہ بچے، اور جو ٹی وی پہ انہوں نے دیکھا تو شاید ان لوگوں کو بچوں کو کچھ پتہ ہوگا. لیکن وہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ بچوں کو بہت ہی کم اس کے بارے میں معلومات تھی، بلکہ کئی بچوں کو تو پاکستان کے حوالے سے پتہ بھی نہیں تھا. جب ہم نے جس طریقے سے ہمارا سلیبس تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس طرح سے ایک پاکستان کا ٹرپ کریں گے، وہاں پر کسی ویڈنگ سیریمنی میں جائیں گے، اور اس کے علاوہ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ارتھ کوئک آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، تو اس حوالے سے ہم نے کچھ رول پلے بھی کیے، اور پھر وہ بچوں نے اس طریقے سے فنڈ ریزنگ کی، پیسے اکٹھے کیے، عطیات جمع کیے. وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے تھے، پھر انہوں نے وہ کچھ اسکرپٹ تیار کیا. تو وہ بہت دلچسپ ہم نے کیا. اس سے بچوں کو ہم نے تھوڑا سا ذہنی طور پہ تیار بھی کیا پاکستان کے حوالے سے. اور کچھ ان کو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے تقریباً ہر روز ہم ایک ریسورس پرسن کو بلاتے تھے جو کہ اسی کمیونٹی سے تھے اور جن کا تعلق پاکستان سے تھا، اور وہ آتے تھے اور وہ 1 گھنٹے کے لیے ان بچوں کو، جب ہم پورے بچوں کو ایک کلاس روم میں اکٹھا کر کے ان کو ایک ہم لیکچر دیتے تھے. اب جیسے کہ ایک صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں اقبال احمد صاحب، ان کا تعلق پاکستان وہ سوات سے تھا. تو وہ آئے، انہوں نے پورا 1 گھنٹے میں بتایا کہ وہ جب امریکہ آئے تھے اور پھر انہوں نے کیا مشکلات دیکھی، انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر محنت کی اور وہ آج اس مقام پر پہنچے ہیں. اور پھر انہوں نے ان بچوں کو بتایا کہ سوات میں کس طرح کے روڈز ہیں، کس قسم کی مشکلات ہیں، اور وہ جب اسکول جایا کرتے تھے تو 2-2 فٹ کی جو برف ہوتی تھی، سنو پڑتی تھی، تو ان دشواریوں کے بعد ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ تھا، بجلی کا مسئلہ تھا، تو ہم لوگ اسکول جاتے تھے تو بچے پریشان ہو گئے. بچوں کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں بھی سنو پڑتی ہے، پاکستان میں بھی اس قسم کی چیزیں ہیں. تو اس سے یہ ایک فائدہ ہوا کہ جب ہمارا سمر کیمپ ختم ہوا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ شاہد صاحب آپ نے یہ جو پروگرام کیا ہے، آغاز کیا، یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ بہت سے بچے جو کہ کافی عرصے سے پاکستان نہیں جا رہے تھے یا وہ نہیں جانا چاہتے تھے، انہوں نے بلکہ پیرنٹس کو کہا کہ ہم لوگ پاکستان جانا چاہ رہے ہیں، ہم پاکستان دیکھنا چاہ رہے ہیں، پاکستان تو واقعی بڑا خوبصورت ملک ہے. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ایک وہ کامیابی بھی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور چیزوں کا بھی پتہ چلا جب ہم نے اپنے کیمپ میں کچھ، جیسے پاکستان میں ہم شادی بیاہوں پر کچھ گانے گاتے ہیں یا ٹپے گاتے ہیں، اس طرح کے روایتی گیت گاتے ہیں یا کچھ ملی نغمے گاتے ہیں. تو وہاں پر ہم نے ایک دن ہم نے وہاں پر کیمپ میں ملی نغمہ ہم نے گایا اور کچھ مہندی کے حوالے سے گانے گئے. تو کچھ پیرنٹس نے مجھے شکایت بھی کی کہ جی آپ نے یہ دی وہ دی ان بچوں کو، جی آپ تو ملی نغمے سکھا رہے ہیں اور گانا سکھا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو اس طرح کی سوسائٹیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اسی لیے میری یہ کوشش رہی کہ ہم جب تک کمیونٹیز کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے، ان کو سمجھ نہیں سکیں گے، تب تک ہم وہ اپنے جو مقاصد ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتے، حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ اسٹار ٹاک جو ہے اس پہ مزید سوچے. اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کچھ جو یہاں کا جو لوکل میڈیا ہے امریکہ کا، ہم نے ان کو بھی
مدعو کیا کہ وہ لوگ بھی آئیں اور آ کے دیکھیں ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو میڈیا ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. پھر کچھ لوگ پھر بلکہ یہاں پر کچھ ایجوکیشن آن لائن نیوز پیپرز ہیں جن میں کہ ہمارے اردو پروگرام کے حوالے سے آرٹیکل چھپے، تحریریں آئیں، اور اسی طرح سے ہمارے ایک کمیونٹی بیسڈ ایک ٹی وی چینل ہے کاوش ٹی وی، انہوں نے پورا انٹرویو دیا، انہوں نے ہمیں کافی ایڈورٹائز کیا، اور ہمارے اردو پروگرام کے حوالے سے اس میں میرا انٹرویو تھا، اس میں نصرت سہیل صاحبہ کا انٹرویو، پھر اس کے علاوہ جو گبریلا جی ہیں ان کا انٹرویو. تو اس وجہ سے لوگوں کو ایک ہمارا جو میسج تھا وہ بہت اچھے طریقے سے پہنچا. اور اس کے حوالے سے ہم نے ایک اور چیز کی کہ جو بچے ہمارے کیمپس میں تھے ہم نے ان کا تعلق بنایا پاکستان کے بچوں سے اسکائپ کے ذریعے. وہ ہم یہ کرتے تھے کہ ہم ہر روز تقریباً 30 سے 40 منٹ ہم ان کے ساتھ ایک رابطہ کرتے تھے، اور اسکائپ پہ ہم ان بچوں کے ساتھ کام کرتے تھے. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو بچے یہاں پر ہیں ان کو پاکستان کے حوالے سے جب وہ بات کریں گے تو ان کو وہاں کے مسائل کا پتہ چلے گا. جو پاکستان میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ کبھی امریکہ آتے ہیں تو انہیں یہاں کے ماحول سے بھی تھوڑی سی شناسائی ہو سکے، اور پھر جو یہاں پر اچھے کام ہو رہے ہیں یا یہاں پر جو کمیاں ہیں تعلیم کے حوالے سے یا بچے جو سوچتے ہیں، تو اس سے یہ ہوا کہ بچوں کا رابطہ ہوا، اس سے ان کی جو زبان بہتر ہوئی، ان کے کمیونیکیشن جو ایک گیپ تھا وہ ختم ہوا. لیکن اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دونوں ملکوں کے جو بچے ہیں ان کے آپس میں اس رابطے سے وہاں کے مشکلات کا پتہ چلا. کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ یہاں پر بچے آن لائن ہیں، پاکستان میں بچے آن لائن ہی نہیں ہوتے تھے، تو ٹیلی فون کر کے پتہ چلتا تھا کہ وہاں پر تو لوڈ شیڈنگ ہے، وہاں پر بجلی نہیں آ رہی، انٹرنیٹ نہیں چل رہا، انٹرنیٹ بہت سلو ہے. تو پھر یہاں کے بچے وہ پوچھتے تھے، کیونکہ یہاں کے بچوں کے لیے وہ ایک نئی چیز تھی. وہ کہتے تھے یار آپ آن لائن کیوں نہیں ہو رہے، کیا مسئلے ہیں؟ تو پھر وہ بچے یہاں کے بچوں کو بتاتے تھے کہ ہمارے ملک میں یہ مسائل ہیں، کچھ پانی کے مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، بچے مزدوری کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے حوالے سے ہم نے ان کو آپس میں جوڑا. اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں جو نیوز پیپرز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، وہاں پر بھی اس قسم کے آرٹیکلز آئیں کہ امریکہ میں اردو زبان کی ترویج کے حوالے سے، وہاں پر اردو زبان کی ترقی کے حوالے سے کون کون سے پروجیکٹس ہو رہے ہیں. پھر ان لوگوں نے جب فیس بک پہ وہ تصاویر دیکھیں جو ہم ان کو پوسٹ کرتے تھے، تو وہاں پر وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ امریکہ میں اتنے اچھے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، اور امریکہ میں اردو کے حوالے سے اور امریکن گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے، تو اس کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو اسٹارٹ ٹاک میں بہت سے لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں، اور وہ بلکہ وہ کام جو شاید حکومتی سطح پہ نہیں ہو پا رہا یا حکومتی سطح پہ نہیں ہو سکا، وہ اسٹارٹ ٹاک میرا خیال وہ کام کر رہا ہے. ہاں اس میں تھوڑا سا ہم نے مزید ترقی کی طرف گئے ہیں، اور ہم نے اس پہ مزید کچھ اقدامات شروع کیے ہیں. اس میں ابھی ریسنٹلی ہم نے لاسٹ ایئر 2014 میں بلکہ 2013 میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم لوگ جب یہاں پر NYU بیٹھے اور اسٹارٹ کے کچھ لوگ بیٹھے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک بات مزید اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اسٹارٹ کی ٹیچرس ٹریننگ پروگرام کر رہے تھے تو ہم نے بلکہ جو حکومتی سطح پر بھی ہم نے لوگوں کو اس میں شامل کیا. اس میں جو کونسلر جنرل ہیں نیو یارک کے، جو کہ پاکستان کے کونسلر جنرل ہیں، ہم نے ان کو انوالو کیا. ان کے جو کمیونٹی افیئرس کے لوگ ہیں ہم نے ان کو انوالو کیا. ہم نے ان کو بھی بتایا کہ ہم لوگ امریکن گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم اردو زبان کے حوالے سے اس طرح کے کام کر رہے ہیں. پھر وہ لوگ بھی آئے، پھر ان کے ساتھ کچھ بات چیت مزید چلی، انہوں نے ان چیزوں کو بہت اپریشیٹ کیا، بہت انہوں نے اس چیز کو پسند کیا.
اور پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے اسٹارٹ ٹاک کے ساتھ ساتھ. ہم نے پھر NYU میں ایک آپس کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی, الائنس فار پاکستان اینڈ اردو اسٹڈیز, آپس. تو اس حوالے سے ابھی ہم کچھ مزید کام شروع کر رہے ہیں. کچھ پروجیکٹس ہمارے پائپ لائن میں ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم 2015 میں ایک اردو کانفرنس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, جو کہ ہمارا پروگرام ہے کہ سپٹمبر 2015 میں اس میں کیا جائے, اور اس میں جو حکومت پاکستان ہے اور اس کے علاوہ جو کونسل جنرل ہیں, امبیسڈر ہیں پاکستان کے, ان کو اس میں شامل کیا جائے. ان کے ساتھ ہماری کچھ خط و کتابت بھی چل رہی ہے, تاکہ ہم ان 3 دنوں میں, یہ 3 دن کی کانفرنس ہو رہی ہے, تو ان 3 دنوں میں بیٹھ کر ہم مزید کچھ ایسی تجاویز دیں اسٹارٹ ٹاک کو بھی اور حکومت پاکستان کو بھی اور امریکن گورنمنٹ کو بھی, کہ ہم اس سارے کام کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس پہ مزید کام کر سکتے ہیں. اسٹارٹ ٹاک کی جو تربیت ہے, جو ٹریننگ ہے, وہ بہت بہتر ہے, لیکن بہت سادہ سی ہے. کیونکہ میرا اپنا تقریباً 25 سال سے میں اس سیکٹر میں کام کر رہا ہوں. مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. تو ہمیں اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ایک استاد جو اسکول میں پڑھاتا ہے, اس کی ضرورت اور اس کی ضروریات میں, اور ایک استاد جو 3 ہفتوں کا کمیونٹی سمر کیمپ اسٹارٹ ٹاک جیسے پروگرام میں کام کرتا ہے, اس کی تربیت میں بہت فرق ہے. کیونکہ آپ نے کمیونٹی کو موبلائز کرنا ہے, آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے, آپ نے ان کو اس زبان کے حوالے سے مختلف چیزوں سے آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, اور پھر کہیں جا کے آپ کے اس سمر کیمپ میں کام ہو سکتا ہے. لیکن جو میں نے اسٹارٹ کی ایک کی بجائے بلکہ 2 مرتبہ ٹریننگ اٹینڈ کی ہیں, اس کو میں نے کیا ہے, تو مجھے جو جس چیز کی کمی محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اگر ہم اسٹارٹ ٹاک کی ٹریننگ میں مزید کمیونٹی موبلائزیشن کے حوالے سے ٹولز جو ہیں, جو اس قسم کی چیزیں ہیں, اگر ہم ان کو انوالو کریں. جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ کو کوئی بھی جو پروجیکٹ شروع کرنا ہے, ہم نے ایک ٹریننگ لی تھی 91-92 میں, تو ایک صاحب بنگلہ دیش سے تشریف لائے تھے, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے آپ کو ہیومن ریسورسز, ٹیکنیکل ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز درکار ہیں. ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز مس ہوتی ہے تو آپ اس پروجیکٹ کو نہیں چلا سکتے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا اپنے ان ٹیچرز کو, اپنے ان اساتذہ کو جنہوں نے کمیونٹی میں جا کے کام کرنا ہے, کیا ہم ان کو یہ تمام چیزیں دے رہے ہیں. کیونکہ کمیونٹی میں کام کرنا بہت مشکل ہے. اب جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ لٹل پاکستان ہے, اب لٹل پاکستان کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر ایک چھوٹے سے علاقے میں, وہاں پر تقریباً لاہور, سرگودا, پنڈی, پشاور, کراچی, گجرات, منڈی بہاؤالدین, تقریباً ہر شہر کا شہری وہاں پر ہے, وہاں پر لوگ ہیں. اب ان کے انڈرسٹینڈنگ, ان کے مسائل, ان کے طبقاتی مسائل, ان کے ذہنی مسائل, ان کے علاقائی مسائل, ان کے زبان کے حوالے سے جو مسائل ہیں, ان ساری چیزوں کو کیا آپ کا استاد سمجھتا ہے؟ اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان کو ان چیزوں کے حوالے سے بھی بتانے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ اسٹارٹ ٹاک کے حوالے سے جو کام ہو رہے ہیں, جو ہمارا سمر کیمپ ہو رہا ہے, اس کو اچھے طریقے سے کریں. کیونکہ اسٹارٹ ٹاک کے جو مقاصد ہیں اور اسٹارٹ ٹاک کی بھی جو ایک وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بچوں تک یہ انفارمیشن پہنچے اور بچے بھی اس چیز کو حاصل کریں, تو وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہمارا استاد اس قابل ہو
کہ اس کمیونٹی پروگرام میں مکمل طور پر شامل ہو سکے. جیسے ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے میڈیا کے حوالے سے اور انٹرنیٹ کے حوالے سے، اس میں ایک بہت مثبت بات شروع ہوئی. یہاں نیو یارک سے یا امریکہ سے تقریباً کچھ 10 یا 11 نیوز پیپرز ہیں جو کہ اردو میں نکلتے ہیں، اور عرصہ دراز سے یہاں سے وہ ان کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے تقریباً 15 16 17 سال سے. اس میں یہ ایک بہتری ہوئی کہ وہ نیوز پیپر جو کہ اردو میں ہیں اور پبلش ہو رہے ہیں، تو جب ہم نے اس اسٹار ٹاک کے سفر کا آغاز کیا اور جب ہم نے ان میڈیا کے لوگوں سے بھی باتیں شروع کی، پھر اس میں کچھ انٹرویوز آئے، پھر وہ میڈیا والے یہاں NYU میں بھی آتے رہے، کین یونیورسٹی کبھی ہم کو لے گئے، کبھی کولمبیا یونیورسٹی میں بھی ہم لوگ ان کے ساتھ گئے. تو ان لوگوں کو بھی محسوس ہوا کہ یار ہم لوگ اردو اخبار میں جو چیزیں چھاپ رہے ہیں ان کو اگر ہم اس طریقے سے لے کے چلیں تو وہ شاید کمیونٹی کے حوالے سے بہت مفید ہوں گی. اور ہم نے اس اسٹار ٹاک کے پروگراموں کے حوالے سے ہم نے ان کو ایک نئی سوچ دی. ایک تو اخبار والوں نے تھوڑا سا اس پہ مزید اپنے مثبت رویے کا اظہار کیا، اور انہوں نے اپنی اس ساری جو تحریر تھی اس کو تھوڑا سا انہوں نے تبدیل کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ایسی بہت سی تنظیمیں، ایسے بہت سے گروپس جو نیو یارک میں شعر و شاعری کے حوالے سے یا میوزک کے حوالے سے کچھ اس قسم کے کام کر رہے تھے، تو اسٹار ٹاک کے ان سمر کیمپس کے حوالے سے اور ان ٹریننگ جو ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے، کیونکہ اخباروں میں وقتاً فوقتاً ان کی اشاعت ہوتی تھی، وہ پبلش ہوتی تھی، تو ان کو ایک نئی سوچ ملی کہ اچھا اردو زبان کے حوالے سے ہم لوگ جو اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، تو اردو کا تو یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد ہو سکتا ہے اور یہ ایک بہت بہتر کام ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ جو لوگ کام کر رہے تھے عرصہ دراز سے، ان کو بھی ہم نے ایک نئی سوچ دی. انہوں نے بھی اردو کو اس طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا. ہم نے بلکہ یہ کیا کہ جو میوزک ہے اس کی بھی ایک زبان ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے بلکہ زبان کو اور میوزک کو اس پہ اکٹھے کام کر کے ہم نے NYU میں، کولمبیا یونیورسٹی میں ہم نے کچھ ٹریننگ ورکشاپس کا اہتمام کیا، اور اس تربیتی چیزوں سے ہم نے NYU کے اور کولمبیا یونیورسٹی کے اور مختلف آرگنائزیشنز کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ زبان کوئی بھی ہو، کیونکہ اس وقت ہم اردو زبان کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت اس لیے میں بار بار اردو زبان کا نام لے رہا ہوں. تو اردو زبان کو ہم مختلف طریقوں سے سمجھا سکتے ہیں، اس کو پھیلا سکتے ہیں، اور اس کو مزید جو بچے ہیں ہم ان کو اس حوالے سے ان کو میسیج دے سکتے ہیں. میں بلکہ مزید اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو NYU میں جو اردو ڈپارٹمنٹ ہے، طاہرہ نقوی صاحبہ نے مجھے 2-3 مرتبہ دعوت دی کہ ان کی جو کلاس ہے اس میں آ کے ان کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ آ کے تم بات کرو. تو پھر میں گیا، ان بچوں کے ساتھ میں نے کچھ باتیں کی اور ان کو پھر بتایا پاکستان کی جو پارٹیشن ہے، انڈیپینڈنس کیسے ملی پاکستان میں، سیاسی، سماجی، معاشی اور اس قسم کی جو پہلو ہیں ان پہ ہم نے باتیں کیں. ان سے میں نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی اور ان کو میں نے بتایا کہ جو سارے معاملات ہیں، جو سارے ماحول ہیں وہ کس طریقے سے بنے. اور وہ اس حوالے سے یہ ہوا کہ ان کو بہت سی چیزیں جو کہ شاید ان کے ذہنوں میں نہیں تھیں اور کچھ باتیں انہوں نے سنی ہوئی تھیں،
اس سے ان میں جو ایک کنفیوژن تھی وہ ختم ہوئی، اور ان کو بھی اردو زبان سے مزید انہوں نے سوچا کہ ہاں یار ہم ان چیزوں کے حوالے سے، کیونکہ جب آپ پاکستان وہ بچے جاتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ہمارے جو اردو کیمپ کے بچے ہیں وہ مجھے ملتے رہتے ہیں، کیونکہ میں اسی کمیونٹی میں رہتا ہوں، تو وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ جی وہ میری پاکستان میں بات ہوئی تو میں نے ٹیلی فون پہ اردو میں بات کی، اور میں ابھی پچھلے دنوں پشاور گیا ہوا تھا، سوات گیا ہوا تھا، میں نے اپنے ماما کو کہا، بابا کو کہا ہم پاکستان جائیں گے تو وہاں پر ہم رہ کے آئیں، تو وہ اس وجہ سے اسٹار ٹاک کا ایک بہت مثبت اثر ہو رہا ہے۔ صرف ضرورت ہے کہ اس کو مزید پھیلانے کی ضرورت ہے، اور اس پہ مزید کچھ تھوڑی سی اگر محنت اور کر لی جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ اسٹار ٹاک ایک بہت بڑی تبدیلی اس معاشرے میں، ایون کہ پاکستان میں ایک بہت بہتر تبدیلی لا سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق بچوں کے ساتھ ہے، ان کی زبان کے ساتھ ہے، انسانی زندگی کے ساتھ ہے، تو اس سے بہت سے جو معاملات ہیں سیاسی اور سماجی ان کا حل ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے سمر کیمپ کا آغاز کیا اور اس کے سارے جو اثرات ہمیں نظر آئے، اس میں ایک بہت مثبت جو پہلو نظر آیا وہ یہ ہوا کہ جو کمیونٹی ہے وہ واقعی ہی تبدیل ہوئی، ان کی سوچ کی تبدیلی کا جو اظہار جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے نظر آیا ہے کہ کمیونٹی کے ہی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور ہماری ٹیم سے رابطہ کیا کہ آپ اس پہ مزید کام کریں اور اردو پروگرام کے حوالے سے مزید اس کو پھیلائیں، اور وہاں کے بلکہ جو پبلک سکولز ہیں وہاں سے بھی ہمیں ڈیمانڈ آئی کہ جی آپ ہمارے اسکول میں بھی اس کیمپ کا آغاز کریں، کسی نے کہا جی ہمارے اسکول میں بھی اس کا آغاز کریں، اور وہیں سے ہمیں کمیونٹی کی طرف سے ہی ایک یہ چیز بھی نظر آئی کہ وہیں کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے اپنا ایک آفس جو ہے وہ انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کیا کہ جی آپ اس میں آپ آفٹر اسکول پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کا جو ادارہ ہے جو NYU میں آپ نے بنایا ہے آپس کے نام سے، آپ اس کا آفس بھی یہاں پر بنا سکتے ہیں، اور اردو کے حوالے سے اور تعلیم کی ترقی کے حوالے سے آپ جو بھی کام کرنا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک انقلاب میں کہوں گا، تبدیلی کہوں گا کہ جی وہ لوگ جو کہ پچھلے 3 سال پہلے اردو پڑھنے کے لیے وہ رضامند نہیں تھے اور وہ اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، انہوں نے ہمیں وہ ایک جگہ دی، ایک آفس دیا کہ آپ یہاں پر اسٹار ٹاک کے حوالے سے، آپس کے حوالے سے، NYU کے حوالے سے جو پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ پرموٹ تو کیونکہ ہم اب کر رہے ہیں، اس میں یہ کہ اسٹار ٹاک کو تھوڑا سا پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے لگتا ہے جیسے اسٹار ٹاک کہیں پر چھپا ہوا ہے، کہیں پر اسٹار ٹاک چھپا ہوا ہے۔ اگر اسٹار ٹاک کچھ ایکسپیرئنس شیئرنگ ورکشاپس کا اہتمام کرے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اسٹار ٹاک کا ادارہ کہاں ہے، کبھی وہ NYU میں بے شک ٹریننگ کر لے، یا جس طریقے سے وہ سمر کیمپس کے حوالے سے ان کی گرانٹس ہے، اس سے ہٹ کر اگر اسٹار ٹاک کچھ کانفرنسز کا اہتمام کرے جس میں یونیورسٹیز کے علاوہ جو کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں یا جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جن کو ہم NGOs کہتے ہیں وہ بھی ہوں، کچھ کمیونٹیز کے لوگ ہوں، اس میں ایکسپیرئنس شیئرنگ ورکشاپ ہو، لوگ اپنے جو تجربات ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں، اسٹار ٹاک ان لوگوں کو بتائے کہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے یہ مقاصد ہیں، آپ کے بچوں کے حوالے سے، آپ کی وہ جو لوگوں کے حوالے سے ہم ان پروگرامز پہ کام کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اسٹار ٹاک کو مزید معلومات ملیں گی، اور اسٹار ٹاک کا جو ایک ورکنگ ریلیشن ہے وہ بالکل محدود سا نہیں ہوگا۔ تو وہ جب کمیونٹی کے ساتھ ہوگا، ایکسپیرینس شیئرنگ ورکشاپس کریں گے، تو وہ جو ایک ڈسٹنس ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔
تو یہ ایک چیز ہے کہ اگر اسٹار ٹاک ان سمر کیمپس سے ہٹ کر اگر مزید کام بھی کرے، اس میں ایکسپیرینس شیئرنگ ورکشاپس ہیں لوگوں کے ساتھ، سی بی اوز کے ساتھ، این جی اوز کے ساتھ، سو اس سے ایک مزید بہتر مثبت وہ ایک جو چینج ہے، تبدیلی ہے، وہ آ سکتی ہے.